سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ہمارے ساتھ ہوں گے جی عبدالقیوم صاحب۔ آج 14 اگست ہے اور یہ میں بتا دوں کہ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ کل 2 پولیس والوں کو قتل کیا گیا اور بتایا جا رہا ہے لاہور میں کہ جس نے قتل کیا اس کے بھائی کو پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ 79 سال ہو چکے ہیں پاکستان، اور وہاں پہ آپ کو ایسے کیس روزانہ ملتے ہیں، بے شمار بچوں کا ریپ ہو رہا ہے، بچیوں کا ریپ ہو رہا ہے، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور آزادی ہم اس طرح بنا رہے ہیں جیسے واقعی یہ قوم آزاد ہو چکی ہے۔ سر یہ بتائیے کہ 80 سال کے قریب ہونے کو پہنچ چکے ہیں، مگر اس عرصے میں پاکستانی عوام کی حالت نہیں بدلی۔ وہی 2 وقت کی روٹی کے لیے ان ٹکڑوں کے لیے سڑکوں پہ ذلیل و خوار قوم ہو رہی ہے۔ جو عام پبلک ہے، جو بڑے لوگ ہیں، ان کا تو پاکستان بنا ہوا ہے، تو عام پبلک بھی آزاد ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ مبارک صاحب، جہاں تک ہم تعریف کریں گے پاکستان بنانے والوں کی، ایک تعریف ہے، وہ ایک ملک دے گئے ہمیں، لیکن افسوس کہ اس کے بعد آج تک قومیں جب آزاد ہوتی ہیں مبارک صاحب تو اپنی خامیاں دور کرتی رہتی ہیں، لائک چائنیز، تھوڑا تھوڑا کرتے 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 گند نکال کے لاکھوں کو ان کو پھانسیاں دے کے آج چائنا سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ ہماری قوم ایسی قوم ہے، یہ ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اس ملک کو سنوارنا تھا، وہ یہاں بددیانت لوگ، حرام خور لوگ، دھوکے باز لوگ، ملک کو لوٹنے والے اور نالائق لوگ، اور یہ ساری چیزیں میرٹ کے اوپر کسی کو پوسٹ نہ دینا، یعنی بغیر میرٹ کے جناب وہ بڑی بڑی پوسٹیں دی گئی، چودھری راجے شیخ آگے اور ملک کی تباہی ہوگی۔ آج اس کی مثال ہے، جیسے آپ نے کہا 80 سال ہو گئے، تو پاکستان کو چمکنے کی بجائے پاکستان جو ہے وہ بالکل سیاہ بادلوں میں ڈھک گیا ہے، نظر نہیں آ رہا کچھ بھی۔ کیوں ایسے ہوا ہے؟ ایک تبصرہ نگار نے بولا کہ وہ تب بہت بڑا تبصرہ نگار تھا، پاکستان کا نہیں تھا، لیکن اس نے بولا کہ دیکھیں قومیں چمکتی ہیں تکلیفیں دیکھ کے، اور وہ تکلیفوں کے لیے پھر وہ حل نکالتے جاتے ہیں، اینڈ کے اوپر وہ پوری قوم پھر ایک خوشحال قوم نظر آتی ہے۔ تو پاکستانی تو آرام خور قائد اعظم کے وہ کھوٹے سکے، اس کو پتہ لگ گیا تھا قائد اعظم کو کہ جو کچھ میں نے کیا وہ تو کر دیا، لیکن اس کے بعد عاشر کیا ہونے والا ہے یہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ لیڈر تھا، اس کے ساتھی بھی بڑے لیڈر تھے، جانبدار لوگ تھے۔ تو آج مبارک صاحب یہ جو ہمارے اوپر حاوی ہو گئے ہیں، انہوں نے تو پاکستان کا کچوبر نکال دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر بندہ کھرپتی جو حکومت میں ہے، سب سے بڑے کرمنلز پاکستان کے، سب سے بڑے بددیانت، سب سے بڑے چور اور ڈاکو، قاتل، یہ اور بڑے بڑے گناہ کرنے والے لوگ آج پاکستان کو دبوچ کے بیٹھ گئے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ ایک غریب خاندان متوسط طبقے کا آدمی جس کو چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بننا چاہیے تھا، نہیں، مگر سر یہاں پہ سوال یہ نہیں کہ غریب بنے یا امیر بنے، سوال یہ ہے کہ آپ اگر اس کے حقدار ہیں تو آپ کو بننا چاہیے۔ نہیں حقدار تھا، یہ تو مبارک صاحب کرونا ہے نا، کسی کو حقدار ہونے کے لیے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دینا، یہ حقدار ہے، یہ لائق آدمی ہے، کل پاکستان کا فائدہ ہو جائے گا، پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کو پھینکو۔ آپ دیکھیں کتنے جنرل پاکستان بننے سے بعد نکالے گئے۔ ایک سفارشی جنرل بنتا ہے تو 10 جنرل جو قابل ترین لوگ جو رات دن اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں اور کرتے رہے۔ آپ کی ہسٹری آپ کو پتا ہے، پوری ہسٹری ہے۔ اچھا، یہ بالکل آپ نے بڑی اہم بات کی، جرنیلوں کی ہسٹری کی، اور آج جو وہاں پہ کتابیں ہیں پاکستان کے اسکولوں میں، وہاں پہ ہسٹری سے ایسے نام ہی غائب کر دیے گئے جن کی قربانیاں تھیں، جنہوں نے ملک کے لیے، ان میں ایسے ایسے احمدی جنرلوں کے نام بھی آتے ہیں، لیکن ان کو وہاں سے مٹا دیا گیا بالکل ہی۔ کیا مقصد ہوتا ہے اس طرح کے کام کرنے کے لیے؟ اگر کسی نے قربانی دی ہے تو وہاں پہ نارمل تو تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے، اپنے ہیرو جتنے بھی ہوتے ہیں۔ ہم کیوں اس طرح کے لوگ ہیں کہ اپنے ہیرو جو ہوتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں؟ یہ بدبختی ہے کہ ایک قابل شخص دنیا میں میرٹ کے اوپر بڑی بڑی پوسٹیں دی جاتی ہیں۔ یہ جتنے یورپ ترقی کر گیا، یہ باقی ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پہ سب قابل لوگوں کو بٹھایا گیا اور وہ قابل لوگوں نے کر کے دکھا دیا۔ پاکستان میں
فلاں ایم ڈی ہے، فلاں 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 کر کے جو قابل ترین لوگ ہیں وہ وہاں سے یا تو بھاگ گئے یا ان کو نوکری سے نکال دیا گیا، اور وہاں پہ نالائق ترین بددیانت اور آرام خور اور دھوکے باز لوگوں کو پوسٹیں دی گئی. اور ملک کا اشر کیا ہوا؟ ایک چیف آف آرمی اسٹاف اگر سفارش سے بنے گا 10 قابل جنرل گھر چلے گئے، ان کو نکال دیا. کم سے کم 70-80 جنرل جو ہے وہ گھر گئے جب تک یہ بندہ آیا. اچھا سر، اس قابل نہیں تھا، قرضہ اتنا، یہ بڑی ضروری بات ہے، جی یہ اس قابل نہیں تھا. اس نے سازش کی اور یہ ان سازشیوں کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا اور ان کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے کہ میں یہ کروں گا. عمران کو اندر کر دیا، اس کی ساری پارٹی کو بند کر دیا، الیکشن جیتنے نہیں دیے، جو جیتے تھے وہ ہار گئے، جو ہارے ہوئے تھے وہ حکومت میں آ گئے. اور آج آپ کے ملک کا یہ حال ہے کہ جیلی ترانے، ابھی جیلی ترانے بنا کے لوگوں کو خوش کر رہے ہیں. کیا ترانوں سے یہ یورپ نے ترقی کی ہے؟ کیا جھنڈے اٹھا کے سڑکوں پہ نعرے مارنے سے یورپ نے ترقی کی ہے، یا باقی ترقی یافتہ ممالک نے، یا چائنا نے، یا کوریا نے، یا جاپان نے، یا کسی اور ملک نے، یا وہاں پہ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان جیے پاکستان؟ نو، کسی بھی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے یہ کام نہیں کیا جو پاکستانیوں نے کیا. اور یہ جہالت کی سب سے بڑی ایک مثال ہے. اور پاکستان کے اندر جو لوگ جہالت اور نالائق اور جن کو اسلام کا بھی پتہ نہیں وہ بھی اسلامی نعرے مار رہے ہیں، تو یہ سب کچھ اسی لیے ہو گیا. مبارک صاحب، آپ کے ہاتھ سے سب کچھ چلا گیا، سب کچھ چھین لیا گیا آپ کے ہاتھوں سے. قائد اعظم کے الفاظ ہیں کہ جب آدمی کا کریکٹر چلا جاتا ہے تو اس کا سب کچھ چلا جاتا ہے. پاکستانی قوم کا کریکٹر، چاہے وہ اسلام تھا یا قابلیت تھی یا انسانیت تھی یا انصاف تھا، وہ سارے کریکٹر پاکستان سے چلے گئے. تو آج آپ کے سامنے ایوانیت کی مثالیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر اور بازاروں میں، گلیوں میں، اور جھنڈے لوگ بھوکے مار رہے ہیں اور خربوں روپے خرچ کر کے پاکستان کے جشن منایا جا رہا ہے. ایک 2 جہاز گرا کے اس کے کروڑوں روپے کے فیسٹ منائے جا رہے ہیں ہر سال. کیوں بھائی؟ تمہارے باپ کا پیسہ ہے کیا؟ لیکن کاش مبارک صاحب کو بولے نا، کون بولے؟ اچھا یہ میں بتا دوں کہ ابھی شہباز شریف خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہم قرضوں میں اتنے ڈوب چکے ہیں. اچھا قرضے لینے کا بڑا شوق ہے ہمیں کوئی قرضہ مل جائے ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ چلو بندر بانٹ ہوگی، پیسے شیسے آ رہے ہیں. ان قرضوں کا غریب کو کیا فائدہ ہے جی؟ قرضوں کا یہ فائدہ ہے کہ قرضے یہ اصل میں تو پاکستان کا پیسہ یہ خود کھا رہے ہیں، آج بھی کھا رہے ہیں. دیکھیں نا، ایک آدمی جو مقروض ہے وہ مبارک صاحب اگر 20 یا 40 کروڑ کی کار لے لیتا ہے جا کے، وہ مقروض ہے پہلے ہی، تو بیڑا تو غرق ہو گیا. وہ مکان بیچے گا، بچوں کو، بیویوں کو، عورتوں کو وہاں پہ جا کے وہ کیا کہتے ہیں ادھر جا کے ڈالے گا کہ ان کو لے لو تو مجھے پیسے چاہیے. پاکستان جب اتنا مقروض ہے تو تم عیاشی کیوں کر رہے ہو پاکستان میں؟ کسی دنیا کا وزیر اعظم ہر تیسرے دن جاتا ہے؟ نہیں جاتا. انڈیا کا وزیر اعظم سالوں میں ایک دفعہ جاتا ہے. باقی دنیا کے بھی اسی طرح. چائنیز دیکھ لیں، بڑے بڑے عظیم لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک کا 1-1 روپیہ بچاتے ہیں مبارک صاحب. تو یہ صرف چور جو ہیں ان کو پھانسی ہو گئی تھی، زرداری کو پھانسی ہو جانی چاہیے تھی. اس چیف آف آرمی صاحب کو زندگی میں کبھی فورسٹ جنرل نہیں بننا چاہیے تھا. وہ سب کچھ ہوا. اور جو لوگ اس ملک کی قسمت کو سنبھالنے کے لیے، چاہے وہ جنرل تھے، چاہے سیاستدان تھے، یا قابل لوگ تھے، یا سائنسدان تھے، ان کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا. وہ آج تک ان کو سیٹیں نہیں ملی. یہ آپ کے ڈاکٹر افضل قدیر کے الفاظ ہیں کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا ڈاکو ہے اس کو سب سے بڑی پوسٹ ملے گی، جو دیانتدار ہے اس کو پینشن بھی نہیں ملے گی. یہ اس کے الفاظ ہیں. اس کو پینشن کسی نے نہیں دی تھی. وہ جو ایٹم بم آپ کے بنا کے چلا گیا اور میزائل بنا کے چلا گیا اور 1500 روپے میں نوکری کے لاکھوں کمانے والا، اس کو بھٹو نے 1500 نوکری دی تھی. اور اس کی بیوی نے بولا یہ کیا پاگل ہے تو، اور لاکھوں چھوڑ کے 1500 روپے کے، وہ کہتے ہیں میں ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. کر کے کیا کیا اس کا؟ اس کو پھر جو اشر کیا اینڈ کے اوپر وہ دیکھ لے کیا ہوا اس کا اشر. تو مبارک صاحب یہ قوم کبھی ترقی نہیں کرے گی جب تک ڈاکوؤں کو چائنیز کی طرح لاکھوں اگر انہوں نے مارے تھے، اگر تو کم از کم ہزاروں بندوں کو پھانسی آپ نہیں دیں گے جو پاکستان کے ترقی کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، آپ کا ملک نہیں چلنے والا. جی بہت شکریہ سر. جی مہربانی. اچھا میں شیخ رشید کا ایک بیان دیکھ رہا تھا. اس نے کہا جی کہ میرے بھتیجے کو 60 سال جیل ہوئی ہے. اس کے بھتیجے کا میں نے انٹرویو کیا تھا یہاں لندن میں، شاید 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے پروگراموں میں پڑھا ہوگا کہیں پہ. اور میں نے اس کو کہا تھا کہ اگر وہ سیف نہیں ملک تو آپ کیوں جا رہے؟ تو یہ کہتا نہیں ہمارے لینے دینے کے بڑے مسائل ہوتے ہیں اور 60 سال تک آپ جیل کی سزا بھگتے گا.
باہر آتا ہے یا نہیں آتا، یہ بات کی بات ہے نہیں۔ پاکستان میں جو آپ کو سب کو علم ہے کہ 65 کی جنگ ہو یا کوئی بھی وطن کے لیے قربانی کا موقع ہو، وہاں پہ تمام لوگوں نے قربانیاں دی، ان میں احمدی مسلمان جو ہیں انہوں نے بھی قربانیاں دی، اور طریق سے ان کے نام مٹا دیے گئے تاکہ بچوں کو اس چیز کا علم نہ ہو، بچوں کو سمجھ نہ آئے، اور بچوں کو وہاں پہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے میرا خیال ہے وہ ایسا زہر ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب جن لوگوں کی قربانیاں تھیں، قوم تو اسے یاد رکھتی ہے، مگر بدقسمتی کے ساتھ ہماری قوم نے یہ چیزیں بھی اپنی قوم کو نہیں دی، ہمارے جرنیلوں نے یا ہمارے جتنے بھی تھے وہ بھی ظاہر قوم کا حصہ ہوتے۔ اور یہ جو ڈاکو راج ہے 79 سال سے چل رہا، اس بار آپ دیکھیں کہ کس طرح جشن منایا جا رہا ہے۔ ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں۔